السلام علیکم. السلام. میرا سوال تھا کہ سورۃ الکہف میں آیت نمبر 107 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جیسے وہ ہے کہ جنہوں نے عمل صالح کیے اور نیک عمل کیے، ایمان لائے، تو انہیں جنت الفردوس ملے گی. تو کس طرح ہم سیم عمل کرتے ہوئے جنت الفردوس مطلب میں جا سکتے ہیں، اور الگ الگ مطلب سیم ہی عمل ہے، ایمان لانا ہے اور عمل صالح کرنا ہے، لیکن الگ الگ جنت کے درجات کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ سیم عمل کے اوپر تو سیم درجہ نہیں ہے، تو آپ اپنا سکوپ بڑھائیں گی تو وہاں پہ درجہ بڑھے گا. دنیا میں جو سکوپ کا مطلب ہوتا ہے دائرہ، اعمال کا دائرہ. مشکلات بڑی سالو کر رہے ہیں آپ، تو وہ بھی عمل صالح ہیں. اب ایک بندے کے اوپر امتحان کم آیا اور اس نے وہ کام نیکی سے خوش اسلوبی سے کر لیا، اور ایک بندے کے اوپر بڑا امتحان آیا اور اس نے بھی اپنا صبر اور نیکی، اس کی ڈگریز ہیں. بہرحال تمام در ڈگریز عمل صالح میں ہی ہوتی. کسی کو اللہ نے امتحان سخت دے دیا، کسی کو کم دے دیا. چنا تو ہم نے خود ہی تھا نا. ہمیں درجے، اصل میں درجے کی الاٹمنٹ ہم خود کر کے ادھر آئے ہوئے ہیں. ہم نے درجوں کی الاٹمنٹ کی تھی کہ ہمیں وہ والی کھڑکیاں سے گزارے. تو جنہوں نے کھڑکیوں جنت کے دروازے سے گزرنا ہے تو وہ عمل صالح ہی کر رہے ہیں، وہ صالحین ہی ہیں وہ سارے. سو اٹس ناٹ مطلب اب امتحان بتائے گا کہ درجہ کیا ہے. عمل کی تمام تر کیٹیگریز صالح عمل میں ہی آئیں گی. سو میک شیور آپ بڑے امتحانوں کی دعا نہ کریں، مگر بڑے امتحانوں سے پریشان نہ ہوں. بڑے امتحانوں کی دعا نہ کریں. نبی علیہ السلام نے منع کر دیا، ورنہ میں کرتا. نبی علیہ السلام نے کہا نہیں دعا کرنی ہے آپ نے اپنے اوپر آزمائش، مگر آزمائشوں سے ہی مومن ٹیسٹ ہوتا ہے. تو یہ پھر اب جب آئے گی تو پھر اس کو پھر بڑے کھلے دل سے ایکسیپٹ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ امر رکھا ہے کہ میرے اوپر آزمائش ہے. وہ دعا کبھی نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو آزمائش سے بچائے. ٹھیک ہے. سو اس کے پیچھے جو فلسفہ یہ ہے کہ اللہ کی مرضی، جب بغیر کسی امتحان کے بھی جنت الفردوس میں ڈالیں، وہ تو اللہ کی مرضی. ہم تو بس یہی دعا کرتے ہیں اور یہی کرنی چاہیے. مگر اگر امتحان بڑا آ گیا تو درجہ بڑا ملے گا. کیونکہ قرآن پاک میں یہ فلسفہ ٹھہرا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب خود کہہ دیا نا کہ جنت اتنی سستی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ امتحان تو آئے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا، میرا ویسے کوشچن تھوڑا سا آف دی ٹاپک ہے. کوشچن میں نے یہ کرنا ہے کہ میں نے یہاں پہ مطلب چیٹ میں بھی اس آیت کو مینشن کیا کہ سورہ زاریات کے اندر یہ چیز یعنی یہ ریٹن ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تو دوڑو اللہ کی طرف، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں. اور اس سے اگلی آیت بھی اس میں بھی سیم الفاظ ہیں کہ میں تمہاری طرف اس کی طرح تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں. اچھا، اس میں یعنی ایک ابہام یعنی یہ یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کی طرف دوڑو اور میں اس کی طرف سے خبردار کرنے والا ہوں. مگر کانٹیکس میں یہ آیت اس طرح نہیں ہے. آپ اگر پوری سورہ زاریات پڑھیں گے تو ایسے لگے گا کہ جیسے اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف دوڑو. یہ اس میں تو الفاظ ہیں کہ انی لکم منہ نذیر مبین، یعنی میں اس کی طرف سے ڈرانے والا ہوں. جی ہاں، جی ہاں. سورہ زاریات میں یہ ابہام آتا ہے کہ اچانک اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو تھرڈ پرسن پروناؤن کیوں دیا ہے اس کی طرف سے. یہ جو تھرڈ پرسن پروناؤن ہے نا، یہ اس کی طرف سے، یہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو اس کی طرف سے کہہ رہے ہیں. ایسے لگتا ہے اگر سورت ایسے ہی پڑھ رہے ہوں تو. سورہ زاریات میں اس کی تفسیر ہر عالم نے اس کو کلیئر کر دیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو تھرڈ پرسن پروناؤن نہیں دیتے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کی طرف ہی منسوخ کریں گے. ورنہ اسلام میں اگر ٹرینٹی کا کانسیپٹ ہوتا تو یہ ہولی اسپرٹ بول رہے ہوتے. نعوذ باللہ، سمجھ رہے. تو چونکہ اسلام میں ٹرینٹی کا کانسیپٹ نہیں ہے تو اٹس ناٹ اے بگ پرابلم. اچھا، ایک اور کویشچن یہ ہے کہ یعنی مطلب یہاں پہ یوٹیوب کے اوپر پاکستانی ایتھسٹ جو ہیں وہ مطلب کافی جو ہیں اس طرح یعنی سرگرم ہوئے ہوئے ہیں، تو ان پہ بھی آپ کی یعنی انشاءاللہ ویڈیوز وغیرہ یا ان کو یعنی جواب وغیرہ دینے کے لیے آپ کا کام جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے. اور یعنی بہت نقصان ہو رہا ہے اس سے اوورال.
میں نے ایتھسٹ کے بارے میں پوچھا تھا کہ یہ مطلب ان سے بہت نقصان ہو رہا ہے کہ جو ہماری یوتھ ہے جو اردو اسپیشلی جو یعنی سمجھتی ہے ان تک یعنی یہ سب کچھ پہنچ رہا ہے. پہلے تو یہ سب کچھ انگلش میں تھا, اس سے بھی پہلے یہ بکس یعنی صرف اس پہ ہوتی تھیں. اب وہ سب چیزیں یعنی ویڈیوز میں آ گئی ہیں, قرآن کے اوپر اعتراضات اور اس طرح کی یعنی پرسنالٹی آف پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اعتراضات. اب یہ سب چیزیں جو ہیں ہر یعنی پاکستانی کے ہاتھ میں بھی آ چکی ہیں. تو یعنی اس سے اوور آل بہت نقصان ہو رہا ہے. تو اس پہ بھی یعنی آپ کا یعنی کام آنا چاہیے. پرانے کیس دوبارہ سے ری اوپن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا پھر ان کے نئی سوچ آئی ہے اسلام کے خلاف؟ السلام علیکم. میں نے یہ سوال پوچھنا تھا کہ قرآن مجید میں سورۃ النور کی 35ویں آیت کا ترجمہ ہے اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے نور سے سیدھی راہ دکھاتا ہے. تو اگر اللہ ہی راہ دکھانے والا ہے اور بھٹکانے والا ہے تو پھر انسان کا کیا قصور؟ آیت دوبارہ پڑھیے. اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے نور سے سیدھی راہ نہیں اردو میں نہ سنا ہے, مجھے عربی میں سنا ہے. یہدی اللہ لنورہ من یشاء. آگے پڑھیں. لنورہ من یشاء جو ہے نا کافی نہیں ہے, کیونکہ بہت لمبا جواب ہے. نور کے کانسیپٹ پہ آپ کو پتہ ہے میں بات نہیں کرتا ہوتا, کیونکہ اس پہ الگ ویڈیو کروں گا میں ضرور. وہی سورہ نور کے اوپر 34 نمبر آیت سے لے کے یہاں پہ ایک دیکھیں بڑی لمبی بات ہے. میں نور کے کانسیپٹ کو ذرا سیٹ کر دوں, ٹھیک ہے؟ تو میں اس کو بتا دوں کہ آسان سا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے وہ ایڈجسٹ کر دے کہ نہیں یہ راستہ نہیں, یہ ہے صراط مستقیم ادھر ہے جو طرح اللہ تک آتی ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے گائیڈ نہیں کیا ان کا کیا قصور ہے, یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ جی یہی کہہ رہا ہوں. نہیں, اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی ایسا بندہ نہیں جس کو گائیڈ نہیں کیا. قرآن پاک نے الگ الگ طریقے سے الگ الگ جگہوں میں بتا دیا کہ اللہ 1-on-1 بھی گائیڈنس دیتے ہیں ہر ایک. اللہ قرآن کے علاوہ بھی گائیڈنس دے دیتے ہیں. اللہ نے قرآن میں بھی بتا دیا کہ کوئی ایسی قوم نہیں, کوئی بندہ نہیں جس کو ہم خود نہیں حجت دے دیتے کہ بھائی یہ تو سوچ کہ تو مقصد کیا آنا کیسے تمہیں. قرآن پاک بڑی واضح دلیل دیتا ہے اس کے اوپر. ورنہ تو ہو گیا تھا ہم لوگوں کا کام, ورنہ تو ہم نے ہے کہ گھر جا کے دروازہ کھٹکانا تھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. وہ تو ویسے بھی کام ہمارا ہی ہے, مگر اللہ نے کہا کہ آپ میں کسی کا محتاج نہیں ہوں, ہم ہر ایک کو نشانیاں خود دکھاتے ہیں. تو وہ that's not a in general philosophy that's not a problem. There is no one who is going to say کہ میرے پہ تو کوئی ہدایت ہی نہیں آئی تھی. دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے جو کہے گا اللہ مجھے اندھیرے میں رکھ کے اندھیرے سے دوزخ کا راستہ دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ روشنی دکھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہی نور ہر ایک کو دکھایا ہوا ہے, اس لیے آیت خود بتا رہی ہے. اور پھر اللہ نے کہا ہے کہ لنور ہی من یشاء, کہ نور کے تھرو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ دے رہے ہیں. اب وہ جس نے نہیں لینی وہ پھر آ کے خود بند کر رہا ہے, اللہ تو دکھا رہے. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کہا نا کہ ایسے جیسے بجلی کی جو چمک ہے نا, جب ان کو نور نظر آتا ہے قدم اٹھا لیتے ہیں, پھر آنکھیں بند ہوتی ہیں, پھر نور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بس اب ان کو نہیں, میں نے دس از بیونڈ ریپیئر ناؤ بیکاز میں نے ان کو دل پہ مہر لگا دیا. جس کی مہر لگی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اس کو ہدایت دکھائی گئی تھی, اس نے انکاری ہوا, وہ بار بار دکھائی گئی. سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا کہ ہماری اللہ کہتے ہیں میری یہ سنت نہیں ہے کہ میں جیسی کوئی گناہ کرے میں پکڑ لوں, بلکہ میں تو رسی دراز کرتا رہتا ہوں, اور جب رسی دراز کرتا رہتا ہوں تاکہ اس کو مہلت ملتی رہے کہ کبھی نہ کبھی تو آئے گا. یہ تو ان لوگوں کی بات کریں جو بدبخت ہیں, جو اللہ تعالیٰ سے لڑائی کر بیٹھے ہیں نا, اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں. سو اللہ تعالیٰ نے تو اپنا پورا کا پورا یہ سفیریکل پکچر ہمارے سامنے آ رہتی ہے کہ جو بے راہ روی میں پڑ گیا یا اس کو ہدایت بند ہو گئی, تو وہ سٹارٹنگ نوٹ پہ سارا زیرو شروع ہوا تھا, سب ہدایت کے اندر سے نکلے تھے. اس کے بعد ایک ایک کر کے نشانیوں کو زائل کرتے رہے, اور پھر خود ہی ٹھان لی کہ نہیں میں نے اسی دین کے خلاف ہی جاننا ہے, یا پھر میں نے اس مذہب کو ماننا ہی نہیں, میں نے اللہ کے اس کانسیپٹ کو ہی نہیں ماننا. وہ بار بار اپنے دل کو کالا کرتا ہے یہاں تک کہ مہر لگ جاتی. تب کہیں جا کے پھر اس پہ مہر نہیں لگی, اس نے اپنے آپ کو نرم رکھا, تو پھر وہ نور پا گیا. اور پھر نور جب پاتا ہے تو پھر راستے نظر آتے ہیں اس کو, پھر سے راتے مستقیم ڈائریکٹ دیکھتا ہے کہ یہ تو سیدھا اللہ تک کا راستہ تھا, یہ تو نور کا ہی راستہ تھا, اور میں نور ہی سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بنا کے نور سے نور کا راستہ بنا دیا اللہ نے ہر انسان کو, اسی کو صراط مستقیم کہتے ہیں.
आई थिंक सूरह हिजर है कि सूरह जुमर है, जिसमें अल्लाह ने कहा ना कि उनका नूर उनके दाएं और सामने की तरफ बिखरा होगा, और ये अल्लाह ताला से कह रहे होंगे, या अल्लाह मेरा नूर मुकम्मल कर दे, कुछ किस वक्त पुल सिरात के ऊपर। ठीक है, ये इसका फिजिक्स की साइंस के अंदर इतनी जबरदस्त एक्सप्लेनेशन। सूरह हदीद में ना जो कंप्लीशन ऑफ नूर है वो अल्लाह ताला ने बता दिया कि अल्लाह जिनका नूर कंप्लीट कर देंगे। अब वो नूर क्या है, मैंने आपसे कहा नूर का एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, और अल्हम्दुलिल्लाह फिजिक्स के थ्रू भी हमें समझ आ गई है किस तरीके से वो नूर स्प्लिट होता है, कैसे कंप्लीट होगा, कैसे नीचे गिरेंगे पुल सिरात से। मैं आपको बता रहा हूँ, बस आंखें खोलने वालों को नजर आ रही होती है निशानियां। और हज़रत उमर ने कहा ना, या अल्लाह तूने मुझे तौफीक दी है तो मैं दुआ मांग रहा हूँ। हालांकि अभी दुआ को भी शुरू किया, दुआ कबूल होने की बात नहीं हो रही। तो अल्लाह ताला जिसको बस अल्लाह ताला का रहम मांगा करें बस।